السلام علیکم۔ 60 بادشاہوں سے ملنے والا سیاح۔ 1000 سالہ مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاح پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے صنعت کا درجہ رکھتی تھی۔ ابن بطوطہ نام کا مسلمانوں کا عظیم سیاح گزرا ہے۔ ان کا پورا نام عبد المعروف ابن بطوطہ ہے۔ 13 فروری 1304 کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر ناگیر میں پیدا ہوئی۔ وہ قرون وسطیٰ کے عالمی شہرت کے حامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایہ ناز سفرنامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی رودات نقل کی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے اور سماٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 میں جب ان کی عمر 21 برس کی تھی تو فریض حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہاء سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہ مکتب فکر سے متعلق جید علماء کے دروس میں شریک ہوئی۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہی ید طولہ حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم و تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔ ان کی طویل اسفار کے داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنی تفصیل حالات بہت ہی دلنشین انداز میں پیش کرتے، وہاں اگلے سفر کے لیے زادراہ کا انتظام بھی کر لیتے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کی دیگر ذرائع جو آج میسر ہے نہیں ہوا کرتے تھے اور دوسری دنیاؤں کے حالات اسی طرح کے سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی سیاح کی آمد ہوتی تو لوگ، حکمران اور عوام سب کا جمع غفیر ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور سیاحوں کی زبانی ملک اور قریہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک طویل عرصے تک وہ افریقہ، صحرائے عرب اور وسط ایشیا علاقوں میں سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ریگستان اور دریائی و سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ ان کی تحریروں کے مطابق وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان چنگیزی سرداروں سے بھی ملے۔ 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا کہ دلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے۔ اس بادشاہ کے علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے و روسی علاقوں میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سی تحائف و ہدیہ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فضیلت علمی کے باعث انہیں دلی کا منصب قضا پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ شاہ محمد بن تغلق اپنے مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکو نے ان کے قافلے کو آ گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کے نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ سدھار گئی اور وہاں 2 سال تک روپوش رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضا کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان ملکوں میں وہ سیاست میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا۔ وہ زیتان کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئی
اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائے راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کرائے۔ وہاں سے وہ اسمارٹا، مالبار اور ابنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر ہوتے ہوئے 1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا، لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا، جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سودار گئی۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریر اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے۔ اب کے بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں میں ساتھ چل رہی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش میں آ گئی اور بادشاہ کے کہنے پر اپنے یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1368 میں یہ عظیم سیاح داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کے واحد کتاب ہے۔ اپنے زمانے کے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہے۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پورے اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے رون گئی اور کتنی ہی سمندر و دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔